سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھ رہے ہوں گے۔ ہم بھی آپ سب کو ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھتے ہیں۔ میں ہوں شزا، تہجد میریکل کی ہیڈ ایڈمن۔ ہماری آج کی میریکل سٹوری 11 سجدہ وظیفے کی پہلی میریکل سٹوری ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی میریکل سٹوری کی طرف۔ سلام علینا آپی، امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گی۔ فائنلی علینا آپی، آج میں بھی آپ کو اپنی میریکل سٹوری سنا رہی ہوں۔ آپی، میں جنہیں پسند کرتی ہوں وہ میری بیسٹ فرینڈ کے بھائی ہیں۔ میں نے اور میری فرینڈ نے اسکول، کالج، یونیورسٹی ایک ساتھ ہی کمپلیٹ کیا۔ ہم دونوں کا ایک دوسرے کے گھر بھی آنا جانا تھا۔ انفیکٹ ہماری فیملی کے بھی آپس میں بہت اچھے ٹرمز تھے۔ آپی، میری بیسٹ فرینڈ کے بھائی مجھے پسند کرتے تھے۔ اس وقت میں انہیں پسند نہیں کرتی تھی اور مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ مجھے کتنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ مجھے ان کے ایکشن سے اندازہ تو ہوتا تھا، کبھی کبھی وہ مجھے اس طرح کے سائنس دیتے تھے کہ میری بہت زیادہ کیئر کرتے تھے اور مجھے بہت اسپیشل فیل کرواتے تھے۔ لیکن میں یہی سمجھتی تھی کہ شاید یہ میرا وہم ہے، وہ شاید سب کے ساتھ ہی ایسے ہیں، کیونکہ وہ اپنی بہن کے ساتھ بھی ایسے ہی رہتے تھے۔ اکثر میری فرینڈ بھی مجھ سے یہ بات کہتی تھی، لیکن میں اس کی بات بھی اگنور کر دیتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ وقتی اٹریکشن ہے اور وقت کے ساتھ یہ ختم ہو جائے گا، لیکن وہ مجھے کتنا پسند کرتے ہیں اس بات کا اندازہ مجھے جب ہوا جب میرے فادر کی فرینڈ کی فیملی سے ایک پرپوزل آیا، اور یہ بات جب میری فرینڈ کے تھرو انہیں پتہ چلی تو انہیں بہت برا لگا۔ انہوں نے اس ٹائم پہلی بار مجھے کال کی اور بہت اسٹرکٹلی اس رشتے سے انکار کرنے کے لیے کہا، اور جب میں نے ان سے اس بات کی وجہ پوچھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے اس بات کی وجہ بتانے کی ضرورت ہے۔ میں ان کی بات نہیں سمجھ پائی کہ میں ان کو اس بات پہ کیا جواب دوں، اور میں اس وقت خاموش ہو گئی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جیسے ہی مجھے جاب ملے گی میں فوراً رشتہ بھیج دوں گا، بس آپ اس رشتے سے انکار کر دو۔ میں نے پاپا سے اپنی ایجوکیشن کا بہانہ کر کے اس رشتے سے منع کر دیا۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ وہ میرے ساتھ سچ میں سیریس ہے، اور جس طرح سے وہ میرا خیال کرتے تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی میرے دل میں ان کے لیے فیلنگز پیدا ہونے لگی۔ اس کے بعد سے ہم اکثر باتیں کرنے لگے اور کچھ ٹائم میں ہی ہم ایک دوسرے کے بہت زیادہ کلوز آ چکے تھے۔ جب میری ڈگری کمپلیٹ ہوئی تو ساتھ ہی ان کی جاب بھی لگ گئی، اور الحمدللہ ان کی جاب بہت اچھی کمپنی میں لگی۔ وہ اپنی جاب لگنے سے بہت زیادہ خوش تھے، کیونکہ مجھ سے زیادہ انہیں جلدی تھی کہ جلد سے جلد ہمارا رشتہ طے ہو جائے۔ میرے لیے اکثر رشتے آتے رہتے تھے اور یہ بات ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میرے فادر اور میرے بھائی میرے لیے ہر رشتے سے اکثر انکار ہی کر دیا کرتے تھے۔ انہیں میرے لیے کوئی رشتہ پسند ہی نہیں آتا تھا، کیونکہ میں اکلوتی بیٹی ہوں، اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ میرے لیے بہت ہی اچھی جگہ رشتہ کریں۔ ہم دونوں کی فیملیز کی آپس میں اتنی اچھی بانڈنگ تھی کہ ہمیں لگتا تھا کہ ہمارے لیے کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی۔ ان کے فادر تھوڑے اسٹرکٹ تھے لیکن براڈ مائنڈڈ تھے، اسی لیے ہمیں بالکل بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ہمیں کس امتحان سے گزرنا پڑے گا۔ جاب کے بعد جب انہوں نے اپنے فادر سے ہمارے رشتے کی بات کی تو ان کے فادر نے اسٹرکٹلی منع کر دیا اور انہیں بتایا کہ وہ ان کی شادی اپنے رشتہ داروں میں ہی کریں گے۔ اس بات کے بعد ہمارے رشتے کو لے کر ان کے گھر میں بہت زیادہ آرگیومنٹس ہونے لگے۔ ان کے فادر اتنے زیادہ غصے میں تھے کہ مجھے ان کے گھر جانا بھی چھوڑنا پڑا۔ ابھی میں اپنے پیرنٹس کی، اپنے بھائیوں کی بہت زیادہ لاڈلی رہی ہوں۔ آج تک کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جو انہوں نے میری نہ مانی ہو، یا میری کوئی ایسی خواہش نہیں ہے جو انہوں نے پوری نہ کی ہو۔ میں نے کبھی بھی اپنی لائف میں کسی بھی چیز کے لیے نہ نہیں سنی، اور اپنی لائف کے اتنے اہم ڈیسیژن پہ جب مجھے ان کے فادر کی طرف سے یہ ریاکشن ملا تو میں بہت زیادہ ہرٹ ہوئی،
کیونکہ میں اس بات کے لیے بالکل بھی مینٹلی پریپیئر نہیں تھی۔ میں بہت زیادہ اسٹریس میں رہنے لگی اور اس کی وجہ سے اکثر ہی میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ میرے پیرنٹس نے مجھے کافی ڈاکٹرز کو دکھایا اور ہر کوئی انہیں یہی بتاتا کہ مجھے اسٹریس کا ایشو ہے۔ ویسے تو میں اپنے بھائیوں سے اور اپنے فادر سے بہت زیادہ کلوز ہوں، لیکن یہ بات اسٹونز اور انسان کا تعلق صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ بیش قیمتی اللہ کی بنائی ہوئی ایسی نایاب شے ہیں جس میں اللہ نے کچھ اثرات رکھے ہیں جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان قیمتی پتھروں کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، جیسے سورہ رحمان کی آیت نمبر 22 میں فرمایا ہے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ اور آیت نمبر 58 میں ہے، کأنہما الیاقوت والمرجان، گویا وہ لال اور یاقوت اور مونگا ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور سورہ واقعہ کی آیت نمبر 23 کے مطابق، کأمثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون، پوشیدہ رکھے ہوئے موتی کی طرح یہ ان کے اعمال کے بدلے میں ملیں گے۔ تہجد میریکل آپ کے لیے لایا ہے یہ قیمتی سٹونز پاورفل دم کے ساتھ۔ ہم آپ کو دیں گے یہ قیمتی سٹونز جو آپ کے لیے بہتر ہیں، اور وہ بھی آپ کے نام، حدود اور پریشانی کے مطابق۔ اگر آپ کو بھی رزق، جادو، اثرات یا کوئی بیماری، شادی یا کسی بھی قسم کی پریشانی ہے تو آپ اسکرین پہ دیے ہوئے نمبرز کو کانٹیکٹ کریں اور حاصل کریں اپنے لیے بیش قیمتی جیم سٹونز۔ بے شک اللہ کی بنائی ہوئی کوئی شے بیکار اور ناکارہ نہیں ہے، بلکہ قیمتی اور فائدہ مند ہے۔ Introducing the ultimate miracle hair oil. Are you tired of your dull, lifeless hair? Say goodbye to bad hair days with our revolutionary miracle hair oil by Dr. Alina, infused with all natural ingredients and herbs. Our hair oil revitalizes your locks from root to tip, promoting stronger, shinier hair and getting rid of all sorts of dandruff and infections. To use this hair oil, you have to warm the oil and put it on your hair and leave it on for 5 hours or more, and then wash it the next day with a mild shampoo. For best results, use it thrice a week. Experience the transformation as our unique formula nourishes and hydrates, leaving your hair silkier and more manageable than ever before. Whether you have curly, straight or wavy hair, our miracle hair oil is suitable for all hair types. To order our miracle hair oil, contact us at the numbers mentioned below. بات ایسی ہے کہ میں چاہتے ہوئے بھی انہیں نہیں بتا سکتی تھی۔ ابھی میرے فرینڈ کے میرے بھائی کے بھی بہت اچھے فرینڈ ہیں۔ میرے بھائی میری وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے، اسی لیے میرے بھائی نے ان سے بات کی اور ان سے کہا کہ اپنی بہن سے کہو کہ مجھ سے بات کرے اور مجھ سے پوچھے کہ کیا ایشو ہے جس کی وجہ سے میں اتنا زیادہ اسٹریس لے رہی ہوں۔ میرے بھائی نے ان سے کہا کہ میں اپنی فرینڈ سے بہت زیادہ کلوز ہوں، اس سے ہر چیز شیئر کرتی ہوں، جو بات میں ان سب سے نہیں شیئر کر رہی تو میں اپنی فرینڈ سے ضرور شیئر کروں گی۔ انہوں نے یہ بات جب میری فرینڈ کو بتائی تو میری فرینڈ نے انہیں یہی ایڈوائس دی کہ آپ اس کے بھائی کو ہر بات بالکل کلیئر بتا دیں۔ یہ بات جب میرے بھائی کو پتہ چلی تو انہیں انکل کے ریئیکشن پہ بہت زیادہ حیرت ہوئی۔ انہیں بھی امید نہیں تھی کہ انکل اس بات پہ ایسا ریئیکٹ کریں گے۔ میرے چھوٹے بھائی اور بھیا نے یہ بات موم ڈیڈ سے ڈسکس کی۔ میرے پیرنٹس کو یہ لگا کہ اگر وہ خود انکل سے بات کریں گے تو انکل ضرور مان جائیں گے۔ وہ مجھے اس سچویشن میں بالکل نہیں دیکھ سکتے تھے۔ میں جانتی تھی کہ میری کنڈیشن دیکھ کے وہ لوگ کتنا زیادہ پریشان ہوتے تھے، لیکن میری یہ سچویشن خود میرے ہاتھ میں نہیں تھی۔ میری فیملی نے مجھے بغیر بتائے ان کے گھر جانے کا ڈیسیژن لیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ یہ بات مجھے بتائیں گے تو میں انہیں کبھی نہیں جانے دوں گی۔ میری فیملی جب ان کے گھر گئی تب مجھے میری فرینڈ نے فون کر کے بتایا کہ میری فیملی ان کے گھر ہمارے رشتے کے حوالے سے بات کرنے آئی ہے۔ میں نے اپنی فرینڈ سے کہا کہ مجھے ویڈیو کال پہ سب دکھائے، کیونکہ مجھے بہت زیادہ ٹینشن تھی جب سے میں نے انکل کے ریئیکشن کا سنا تھا۔ جب میرے ڈیڈ نے انکل سے ہمارے رشتے کی بات کی تو انکل بہت زیادہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے میرے فادر سے بہت زیادہ بدتمیزی کی۔ میرے فادر نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے اور بس ایک ہی بات کہتے تھے کہ ہمیں یہ رشتہ نہیں کرنا۔
انہوں نے میرے پیرنٹس کی کافی انسلٹ بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایسے لوگ نہیں ہیں جو اپنی بیٹیوں کو کسی کے گھر بھیجیں تاکہ وہ دوسرے گھروں کے بیٹوں کو ٹریپ کریں۔ یہ بات جب میں نے سنی تو مجھے بالکل بھی برداشت نہیں ہوا، اور اس دن میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ آج کے بعد میں ان سے اپنا ہر طرح کا کانٹیکٹ ختم کر دوں گی۔ میرے موم ڈیڈ بھی اس طرح کی باتیں اور اس طرح کا ریاکشن ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ گھر آنے کے بعد وہ لوگ بھی بہت زیادہ غصے میں تھے، اور میری موم نے کہا کہ پہلے وہ اس رشتے سے منع کر رہے تھے لیکن اب ہم بھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہیں، اور یہ بات میں نے انہیں بھی بتائی، اور اس کے بعد میں نے ان کا نمبر بلاک کر دیا۔ میرے بلاک کرنے سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اور انہوں نے میری فرینڈ کو بار بار بولا کہ اس کو بولو کہ مجھے ان بلاک کر دے، اگر وہ میرے ساتھ ہے تو میں سب کو راضی کر لوں گا، سب کو منا لوں گا۔ لیکن میں یہ ساری سچویشن دیکھنے کے بعد کسی بھی طرح سے ان کو ان بلاک کرنے کے لیے راضی نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن جب میری فرینڈ نے روتے ہوئے مجھے یہ بتایا کہ بھیا پوری رات جاگتے رہتے ہیں اور اب بہت زیادہ اسموکنگ کرنے لگے ہیں، اگر تم نے ان سے بات نہیں کی تو وہ پتہ نہیں کچھ غلط قدم نہ اٹھا لیں۔ اپنی فرینڈ کی یہ بات سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی، اور میں نے انہیں ان بلاک کر دیا۔ کچھ ٹائم تک ایسے ہی چلتا رہا۔ وہ جب بھی اپنے فادر سے ہمارے رشتے کی بات کرتے، ان کے فادر ہمیشہ پہلے سے زیادہ برا ریاکشن دیتے، اور یہ ساری باتیں مجھے بہت زیادہ مایوس کر دیتی تھی۔ لیکن وہ کبھی بھی نا امید نہیں ہوتے تھے، اور ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ ضرور دکھائے گا۔ آپ کا چینل بھی انہوں نے ہی پہلی بار دیکھا اور مجھے کہا کہ میں آپ سے کانٹیکٹ کروں، اور انہیں بہت یقین تھا کہ جس طرح سے باقی لوگوں کو آپ کے وظائف سے فائدہ ہوتا ہے تو ہمیں بھی آپ کے وظائف سے انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ ابھی جب میں نے آپ سے کانٹیکٹ کیا اور آپ کو اپنی ساری سچویشن بتائی تو آپ نے مجھے 21 سجدے کا وظیفہ ریکمینڈ کیا۔ میں نے آپ سے 21 سجدے کا وظیفہ وتھ دم روز کوٹ لیا تھا، کیونکہ مجھے آپ کے سٹونز بہت اچھے لگے تھے اور مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے تھے۔ دم روز کوٹ کے ساتھ 21 سجدوں کا وظیفہ کرنے میں مجھے بہت محنت لگتی تھی، کیونکہ اس کا میتھڈ میں تھوڑا سا پڑھنا پڑتا ہے اور 21 سجدے ایک ساتھ کرنے ہوتے ہیں، تو وہ مجھ سے مینیج کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں ویسے ہی مینٹلی بہت زیادہ ڈسٹرب رہتی تھی اور طبیعت بھی میری ٹھیک نہیں رہتی تھی، اسی لیے میں وہ پراپر نہیں کر پاتی تھی، اور میں نے پھر آپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے کوئی چھوٹا وظیفہ دے دیں، کیونکہ مجھے اس وظیفے سے بہت زیادہ فائدہ ہوا تھا۔ میرے بھائی جو بالکل بھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھے، اور وہ اس حد تک مجھ سے ناراض تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بس اب تم اپنی فرینڈ سے بھی بات کرنا ختم کر دو۔ جب میں نے آپ کا 21 سجدے دم روز کوٹ کے ساتھ کیا تو مجھے اس سے ماشاءاللہ اتنا اچھا افیکٹ ملا کہ میرے بھائی خود اس رشتے کے لیے راضی ہو گئے، اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اگر وہ لڑکا تمہارے لیے سٹینڈ لیتا ہے اور اپنی فیملی کو راضی کرتا ہے تو موم ڈیڈ کو ہم راضی کر لیں گے۔ میں 21 سجدے کا وظیفہ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ مجھے اس سے بہت اچھے رزلٹ ملے تھے اور مجھے سجدے میں پڑھنے میں بہت سکون آتا تھا، لیکن میری ہیلتھ ایسی نہیں تھی کہ میں وہ وظیفہ کنٹینیو کر پاتی۔ اسی لیے میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے آپ کوئی دوسرا چھوٹا وظیفہ دے دیں، لیکن وہ سجدے والا ہی ہو، کیونکہ مجھے سجدے والے وظیفہ کرنے میں بہت زیادہ سکون آتا تھا۔ اسی لیے آپ نے مجھے 11 سجدے کا وظیفہ دیا، جو کرنا میرے لیے ایزی تھا۔ آپ ہی پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے آپ کے سٹون بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں، اسی لیے میں نے آپ سے 11 سجدے کا وظیفہ بھی دم ٹائیگر آئی کے ساتھ لیا۔ مجھے 11 سجدوں کا وظیفہ کرتے ہوئے کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ میری فرینڈ نے مجھے بتایا کہ انکل ان کا رشتہ طے کرنے گاؤں جا رہے ہیں۔ یہ بات سن کے میں بہت زیادہ پریشان ہوئی، اور مجھے اتنی زیادہ انزائٹی ہونے لگی کہ میرے دماغ میں بہت عجیب عجیب خیال آنے لگے۔ مجھے ایسے لگنے لگا کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ میری دعا نہیں سن رہا، میرا وظیفہ قبول نہیں ہو رہا، یا یہ وظیفہ میرے لیے ورک نہیں کر رہا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی، اور یہ بات جب میں نے آپ سے ڈسکس کی تو آپ نے مجھے سمجھایا کہ کبھی کبھی ہمارے لیے امتحان سخت ہوتا ہے،
ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کے لیے امتحان آسان ہو. کچھ لوگوں کے لیے آزمائش بہت زیادہ سخت ہوتی ہے، لیکن اس کا انعام بھی اتنا ہی اچھا ملتا ہے. ابھی مجھے ہمیشہ آپ کی باتوں سے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے. ابھی میں آپ کے ساتھ ساتھ شہزاد سے بھی کانٹیکٹ میں رہتی تھی، وہ بھی مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کرتی تھی. آپ لوگ اتنی اچھی طرح سے گائیڈ کرتے ہیں اور اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں کہ جب ہم پریشانی اور مشکل میں آپ سے بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری پریشانی ضرور دور ہوگی. آپ کے گائیڈ کرنے کے بعد میں نے اپنا وظیفہ کنٹینیو رکھا اور اپنا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پہ مضبوط رکھا، اور میں نے ہمیشہ یہی یقین رکھا کہ اللہ پاک مجھے ضرور عطا کریں گے. جب انکل گاؤں گئے اور انہوں نے وہاں پہ اپنے بھائی کی بیٹی سے ان کے رشتے کی بات کی تو ان کے بھائی نے منع کر دیا. یہ بات شاید انکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. انکل نے گاؤں میں ایک دو جگہ اور ان کے رشتے کی بات کی، لیکن ہر کسی نے رشتے سے انکار کر دیا. انکل کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. وہ کسی اور سے تو یہ اس بارے میں نہیں پوچھ سکتے تھے کہ ہر کوئی ان کے بیٹے سے رشتے کے لیے کیوں انکار کر رہا ہے. اسی لیے انہوں نے اپنے بھائی سے اس بارے میں بات کی اور ان سے پوچھا کہ وہ ان کے بیٹے سے رشتے کے لیے کیوں انکار کر رہے ہیں. تو ان کے بھائی نے یہ بتایا کہ آپ ہمیشہ سے شہر میں رہے ہیں اور ہم ہمیشہ سے گاؤں میں رہے ہیں. آپ کے اور ہمارے ماحول میں بہت زیادہ فرق ہے، اور ہم میں سے کسی کو نہیں لگتا کہ ہمارے گاؤں کی کوئی بھی بیٹی آپ کے گھر میں ایڈجسٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کے گھر کا ماحول کافی ماڈرن ہے. گاؤں کا ماحول اور گاؤں کی بیٹیاں ایسی نہیں ہیں جو اتنے ماڈرن ماحول میں ایڈجسٹ ہو سکیں. انکل یہ بات بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. انہیں تو لگ رہا تھا کہ جب وہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کے جائیں گے تو ان کے گھر والے، ان کے بہن بھائی فوراً ان کے بیٹے کا رشتہ قبول کر لیں گے. ان کے بھائی نے انہیں یہ بات سمجھائی کہ آپ اپنے بیٹے کی شادی شہر کی کسی لڑکی سے کر دیں، کیونکہ آپ کے ماحول میں شہر کی کوئی لڑکی ایڈجسٹ کر سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ہمیشہ سے یہی لگتا تھا کہ آپ اپنے بچوں کی شادی شہر میں ہی کریں گے. اس بات سے انکل بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہوئے، اور میری فرینڈ نے بتایا کہ انکل واپس آنے کے بعد 2-3 دن تک کمرے میں بالکل بند رہے، کسی سے زیادہ بات نہیں کر رہے تھے. آنٹی نے بھی انکل کو سمجھایا کہ آپ کے بھائی نے غلط بات نہیں بولی. ان کے گاؤں کی کوئی بھی لڑکی واقعی ہماری فیملی میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتی. اور اس بات کے بعد آنٹی نے ہی انکل کو ہمارے رشتے کے لیے کنونس کیا اور انہیں سمجھایا کہ آپ نے بہت غلط طریقے سے اس لڑکی سے اور اس کے گھر والوں سے بات کی اور اس لڑکی پہ بہت غلط الزام لگائے. انکل بھی اپنی اس بات کی وجہ سے بہت زیادہ شرمندہ تھے، لیکن ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کس طرح سے ہم میری فیملی اور اسپیشلی میرا سامنا کریں. کچھ دن بعد آنٹی نے میری موم کو کال کی اور ان سے انکل کے بیہیویئر کی معافی مانگی، اور انہیں بتایا کہ انکل بھی اپنے اس بیہیویئر پہ بہت زیادہ شرمندہ ہیں اور ان سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، اور اب انکل خود اپنے بیٹے کا رشتہ ہمارے گھر لے کر آنا چاہتے ہیں. یہ بات میری موم کے لیے بھی بہت زیادہ سرپرائزنگ تھی، کیونکہ جس طرح کا ریاکشن انکل نے دیا تھا کسی کو بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ انکل خود اس رشتے کے لیے راضی ہوئے ہیں. میری فرینڈ نے بتایا کہ انکل بہت زیادہ شرمندہ ہیں اور انہوں نے اس کے بھیا سے بھی معافی مانگی، اور انہیں اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے میری فیملی کی جو بے عزتی کی اور مجھ پر جو اتنے برے برے الزام لگائے، اللہ تعالیٰ نے یہ اسی کا نتیجہ ان کو دکھایا ہے. وہ اس بات کی وجہ سے بہت زیادہ گلٹ میں تھے. انکل جلد سے جلد ہمارے گھر رشتہ لانا چاہتے تھے، اسپیشلی میرے فادر سے اور مجھ سے معافی بھی مانگنا چاہتے تھے. ابھی ویسے تو انکل نے مجھ پہ اور میری فیملی پہ بہت برے برے الزام لگائے تھے، لیکن یہ ساری باتیں سن کے مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا. میری موم نے اور میرے بھائیوں نے بہت مشکل سے میرے ڈیڈ کو راضی کیا، کیونکہ میرے ڈیڈ بھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہو رہے تھے، لیکن صرف اور صرف میری خوشی کی خاطر مان گئے. اور کچھ دن بعد جب انکل رشتہ لے کر آئے تو انکل نے بھی
میرے ڈیڈ سے اور مجھ سے بہت زیادہ معافی مانگی. مجھے ان کا معافی مانگنا بالکل اچھا نہیں لگا، اسپیشلی مجھ سے جب وہ معافی مانگ رہے تھے تو مجھے بہت برا لگ رہا تھا. لیکن مجھے اس دن کے بعد آپ یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صبر کو کبھی بھی بیکار نہیں جانے دیتا. ابھی آج الحمدللہ میں اپنے سسرال میں ہوں اور بہت 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 زیادہ خوش ہوں. انکل میرا اتنا زیادہ خیال رکھتے ہیں جیسے میرے اپنے ڈیڈ میرا خیال رکھتے تھے. اور میری فرینڈ بھی یہ بات کہتی ہے کہ میرے آنے کے بعد سے انکل کے بیہیویئر بہت چینج آیا ہے، اور آپ ہی یہ سب صرف اور صرف آپ کے وظائف کی وجہ سے ہوا. آپ کے دیے ہوئے دم سٹونز میں ابھی تک پہن کے رکھتی ہوں، کیونکہ آپ کے دیے ہوئے سٹون سے مجھے بہت زیادہ پازیٹیو وائبز آتی ہیں اور میں بہت زیادہ ریلیکس رہتی ہوں. تھینک یو سو مچ آپ ہی کہ آپ نے میری اتنی زیادہ ہیلپ کی اور مجھے اتنا زیادہ سپورٹ کیا. اور مجھے اس بات کی سب سے زیادہ خوشی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یہ 11 سجدے کا وظیفہ مجھے دیا. میری دعا ہے کہ جس طرح سے اس وظیفے سے مجھے اتنے اچھے رزلٹ ملے ہیں، باقی آپ کے تمام ممبرز کو جو بھی یہ وظیفہ کریں ان سب کو ایسے ہی پازیٹیو اور بیسٹ رزلٹ ملے، بلکہ مجھ سے بھی زیادہ اچھے رزلٹ ملیں. انشاءاللہ مجھے کبھی دوبارہ ضرورت پڑی تو میں آپ سے دوبارہ کانٹیکٹ کروں گی، لیکن آپ ہی مجھے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. تو یہ تھی آج کی میریکل اسٹوری. امید ہے کہ ہماری باقی میریکل اسٹوریز کی طرح آج کی بھی یہ میریکل اسٹوری آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور اس سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملے گا. مجھے، علینا سسٹر کو، ہماری فیملیز کو اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.